نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اگر کسی شخص کی نماز فجر چھوٹ جائے تو وہ کس وقت ادا کرے گا؟ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، امام صاحب کی پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، آیا کہ وہ سنتیں پڑھے گا، جماعت کے ساتھ شریک ہوگا؟ اگر سورج نکل آیا ہے تو کیا اس وقت نماز ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور کتنی دیر بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے؟ اور جب فجر کی نماز کی قضا کریں گے اس وقت فجر کی سنتوں کو ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو فجر کا وقت رہتا ہے یہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ اس دوران نوافل پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مکمل معلومات صرف آپ کو اس مختصر ویڈیو کے اندر میں دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے یہ ویڈیو خواتین بہنوں، ہماری بہنوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ نماز فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کرتا جاؤں۔ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ 5 جنوری ہے 2023، 5 جنوری کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو 5 جنوری کو جو ہمارے فجر کا وقت شروع ہوا اور کب شروع ہوا آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر جنوری کا مہینہ ہے، اور جنوری کے مہینے کے اندر جو فجر کا وقت 5 تاریخ ہے، 5 تاریخ کو جو صبح صادق ہے وہ 5:36 پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی کہ 5:36 پہ آپ جیسے ہو جائے اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر 5:36 ہو گئے ہیں تو اب آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو آپ کھانا پینا بند کر دیں گے اب آپ، کیونکہ اذان کا کوئی عمل دخل نہیں اس کے اندر ہے کہ بعض دفعہ اذان لیٹ ہوتی ہے، اب وقت شروع ہو جاتا ہے اور وقت شروع ہونے کے 5-10 منٹ میں اذان ہوتی ہے، بعض دفعہ فوراً اذان ہو جاتی ہے۔ ہم نے اذان کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے وقت کو دیکھنا ہے۔ میں جیسے جب بنا رہا ہوں ویڈیو 5:36 پہ وقت جو ان سے ہے وہ صبح صادق کا شروع ہوتا ہے، اور ختم کب ہو رہا ہے؟ 5 تاریخ کو 7:04 پر، ٹھیک ہے؟ 7:04 پر یہ وقت جو ان سے ختم ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ وقت تقریباً 1 گھنٹہ اور تقریباً 20 منٹ یا 1.5 گھنٹے کے ارد گرد یہ ٹائم بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنے وقت میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب فجر کی نماز کا یہ وقت ہے صبح صادق سے لے کر جب سورج نکل آئے، یعنی جب طلوع آفتاب ہو تو اس وقت تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی جائے یا آخری وقت میں پڑھی جائے، اس وقت میں آپ کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث سن لیجیے، حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کو خوب روشنی ہونے پر اسفار میں پڑھو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور آتا ہے کہ اسی پر جمہور حضرات صحابہ کا عمل تھا، اور اکثر صحابہ اور تابعین نماز فجر کو اسفار میں پڑھتے تھے، یعنی کہ جب روشنی ہوتی اس وقت پڑھتے تھے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ایک یہ ہے، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ بعض دفعہ صبح صبح نہیں اٹھتے ہیں، اگر آپ نماز تھوڑی سی لیٹ پڑھیں گے، اسفار میں پڑھیں گے، روشنی میں پڑھیں گے، جب روشنی ہونا شروع ہو جائے اس وقت زیادہ لوگ نماز میں شریک ہو جائیں گے، لوگوں کی تعداد نماز میں شریک ہونے سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اسفار میں نماز پڑھیں، ورنہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اتنا لیٹ بھی نہیں کرنا ہے کہ سورج نکل آئے، بلکہ اتنی جلدی پڑھیں کہ اگر کسی آدمی کی نماز فاسد ہو جائے، اگر کسی آدمی کی نماز فاسد ہو جائے، کسی ٹوٹ جائے، وہ دوبارہ نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ اس طرح پڑھنی ہے ہم نے نماز۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا فجر کا وقت کب شروع ہوا، کب ختم ہوا؟ اور یاد رکھیے اس فجر کے وقت کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے ہم، فجر کے وقت میں نوافل ادا نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ صرف اور صرف ہم نے سنتیں پڑھنی اور فرض پڑھنے ہیں، اور قضا نماز پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی نماز رہ گئی ہے، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، آنکھ لیٹ کھلی ہے، اب دیکھیں گے سورج نکل آیا کہ نہیں نکلا۔ اگر سورج نکل آیا ہے، اگر سورج نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انتظار کریں جو ان سے نا اشراق کے وقت کا، ٹھیک ہے نا، 15-20 منٹ تک انتظار کریں۔ مثال کے طور پر
7:04 پہ وقت ختم ہوا ہے تو 7:24 تک آپ انتظار کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ آپ یاد رکھیے جو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اگر تو زوال سے پہلے زوال کہتے ہیں جب سورج بالکل ہمارے سروں پر آ جاتا ہے، اگر آپ اس سے پہلے نماز قضا کر رہے ہیں تو 7 سنتیں پڑھیں گے۔ فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے، اگر تمہیں گھوڑے بھی رون دیں تو اس سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اب یاد رکھیے، اسی پر میں آپ کو اگر آپ کا وقت گزر گیا، زوال کا وقت گزر گیا ہے، اب آپ نماز قضا کریں، پھر فرض پڑھیں گے، سنتوں کو ادا نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ کیا کہتے ہیں جماعت کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا امام صاحب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب دیکھیں گے امام صاحب پہلی رکعت پڑھا رہے ہیں یا دوسری رکعت پڑھا رہے ہیں۔ اگر تو پہلی رکعت ہے تو پھر آپ جلدی سے فجر کی نماز ادا کر لیجئے اور سنتیں ادا کریے، اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائیے۔ اگر آپ کو یقین ہے جماعت سے مل جاؤں گا، اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ مجھ سے جماعت چھوٹ جائے گی تو پہلے فرض نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ سنتیں سورج نکلنے کے بعد ادا کریں گے۔ بعض حضرات فوراً سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ سنتیں ہم نے کب ادا کرنی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد ہم نے جو سے سنتوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ میری بات پھر غور سے سن لیجئے، فوراً نہیں ادا کرنا ہے۔ پھر کہہ دے پھر پتہ چلو اگر کسی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، تو پھر جلدی سے سنتیں پڑھیے اور بعد میں جماعت کے ساتھ مل جائیے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نہیں مل سکتا، میری جماعت چھوٹ جائے گی، پھر جماعت پڑھ لیجیے، اس کے بعد سنتوں کی قضا کر لیجیے۔ تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر تمام فجر کی وقت کے حوالے سے اور تمام باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ فجر کا وقت تھا، کب سے کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور دعا میں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔